وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَامِلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانبیاء اور پارہ نمبر 17 کا پہلا ربع کے بعد شروع ہوا۔ یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ آپ انبیاء کی تاریخ اگر پڑھیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز دعوت ہے وہ تمام انبیاء میں منفرد ہے، اور آپ ہمیشہ لاجک سے بات کرتے تھے، یعنی آپ پورے قرآن مجید میں ان کی دعوت کے 3 بڑے مظاہر قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ تیسرے پارے کے شروع میں نمرود کے ساتھ، اب جب آپ نے نمرود کو دعوت دینے کے لیے گئے تو نمرود چونکہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، تو نمرود نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کا رب کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا اور ایک کو سزائے چھوڑ دیا، تو اس نے کہا دیکھو میں نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کی ذہنی سطح کیا ہے، الجھے نہیں ہیں اس کے ساتھ، اس پہ ٹائم ضائع نہیں کیا، اسے سمجھاتے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ آپ نے فوراً دوسری بات کر دی، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں فَبُوهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ آپ نے دیکھا 2 جملوں میں آپ نے اس کا کام کر دیا۔ یہ ہے وہ ایک عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ خیر الکلام کلا و دلہ، سب سے بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو قلیل ہو اور دلیل والا ہو، جامع ہو، اگلے بندے کو لاجواب کر دے۔ پھر آگے ایک مقام پہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، آپ نے دیکھا بھئی لوگ بتوں سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ نے کہا اچھا سورج کو جب دیکھا نا کہ سب سے بڑا ہے، سارے ستاروں کا سردار ہے، سب سے زیادہ روشن ہے، آپ نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ ساروں نے کہا جی یہی تو سب کا رب ہے۔ آپ نے کہا چلے تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں۔ جب غروب ہو گیا آپ نے کہا رب غروب بھی ہو جاتا ہے؟ ایسا بھی کوئی رب ہوتا ہے جو نظر ہی نہ آئے، چھپ جائے، کبھی نظر آئے اور کبھی چھپ جائے؟ یہ بھی کوئی رب ہوتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، اب یہ تیسرا مقام آیا، آپ نے قوم سے کہا یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس یہی ہمارے رب ہیں اور انہی کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہوں نے سارا کچھ بنا رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ آپ کے جو رب ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے۔ تو پھر آپ نے ایک دن وہ ان کا میلہ تھا، قومی عید تھی، سارے وہاں پہ چلے گئے اور آپ تشریف لائے اور آپ نے ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے سب سے بڑے بت کے۔ وہ جب شام کو واپس آئے نا، ان کا معمول یہ تھا، بالخصوص وہ ان کا عید کا دن تھا، اور عید کے دن وہ بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے بناتے، مٹھائیاں بناتے، وہ سارے لا کے بتوں کے پاس رکھ دیے کہ شام کو جب واپس آئیں گے میلے سے، عید سے، تو آ کے وہ مٹھائی، وہ تبرک بن چکا ہوگا نا۔ ان کے ہاں بھی تبرک کا تصور تھا کہ ادھر رکھ کے گئے ہیں، جب واپس آئیں گے تو یہ بتوں کی برکت ان میں آ چکی ہوگی اور آ کے کھائیں گے۔ تو وہ جب بت کھانے میں آئے تو کیا دیکھا؟ ان کے خداؤں کا کسی کا سر نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، تو حیران ہو گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ان پر کیا قیامت آئی ہوگی کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا؟ انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا رہتا ہے، لگتا ہے کہ اسی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا بلاؤ اس کو۔ آپ کو بلایا گیا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ آپ نے کیا ہے؟
قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ نے کہا یہ جو تمہارا سب سے بڑا ہے اس سے پوچھو اس نے کیا ہوگا، اگر یہ بتا سکتے ہیں کہ کس نے کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ تم انہیں خدا کہتے ہو، خدا سمجھتے ہو، اپنا دفاع کرنا تو دور کی بات ہے، تمہارا دفاع کرنا تو دور کی بات ہے، یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے اور یہ اتنے بے حیثیت ہیں، یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کس نے کیا ہے، اور تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے، تم انہیں خدا سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری قسمت کے مالک ہیں اور تمہیں بچائیں گے، یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، بچانا تو کیا یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ کس نے کیا ہے۔ جب آپ نے یہ بات کی ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو وہ سارے کے سارے سروں کے بل گر گئے۔ معنی کیا ہے کہ وہ ان کی عقلیں اندھی ہو گئیں، لاجواب ہو گئے، ان کی عقل ہی چلی گئی کہ اب ہم کیا جواب دیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم یہ تو آپ کو بھی پتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ آپ نے کہا حیف ہے تمہاری عقل کے اوپر، جو بول بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، انہیں تم خدا سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، وہ بولے کہ اس کو جلا دو، اسے آگ لگا دو۔ اس نے تو اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو جلا دو۔ اب ساری قوم جمع ہو گئی، نمرود بھی ساتھ ہی آ گیا کیونکہ وہ بھی پہلے لاجواب ہو چکا تھا۔ اس نے کیا اچھا موقع ہے، ساری قوم جمع ہو گئی، آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اب ڈالا گیا۔ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اور تفاسیر میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل امین بھی آ گئے، کہا ابراہیم اگر اجازت ہو تو میں پر مار کے آگ ساری بجھا نہ دوں۔ آپ نے کہا آپ کو رب نے بھیجا ہے؟ جبریل امین نے کہا نہیں، میں آپ کی ویسے مدد کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے رب نے بھیجا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس نے نہیں بھیجا تو وہ تجھ سے بہتر میرے حال کو جانتا ہے، اگر اسے میرا جل جانا مقصود ہے تو میں اس کی محبت میں جل جاؤں گا۔ وہ کہتا نا اقبال کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لب وام ابھی۔ تو پھر جو اللہ کی خاطر کود جاتے ہیں وہ پھر اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، 40 دن آگ میں رہے۔ جب باہر نکلے تو کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے تھے، ایک بال بھی نہیں جلا تھا، ایسے لگا کہ جیسے پھولوں کی سیج پہ بیٹھے ہیں۔ امتحان ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان رب پر بھروسہ کر لے نا، کسی پر اقبال نے کہا آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا آگ ہے اولاد، ہم اولاد ابراہیم ہیں، امت مسلمہ یہ ذریت ابراہیم ہے، آپ سارے اولاد ابراہیم ہیں۔ جو تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھتا ہے، جو امت مسلمہ کا فرد ہے، وہ اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آج پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ آج پھر آپ ایک امتحان میں ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ ہے، اللہ رب العزت پر کتنا آپ کا اعتماد ہے۔ اللہ تو وہی ہے نا جو ابراہیم کا تھا، رب تو نہیں بدلا نا، یہ بدل گیا ہے، اس کی طاقت میں کوئی کمی آئی ہے؟ رب بھی وہی، اس کی طاقت بھی وہی، اس کی قدرت بھی وہی، کمزوری کہاں آ گئی؟ ہم میں آ گئی ہے۔ ہمارا وہ ایمان نہیں رہا، اللہ پر وہ اعتماد نہیں رہا، وہ بھروسہ نہیں رہا۔ پھر آگے سیدنا ایوب علیہ السلام کا اللہ پاک نے واقعہ ذکر کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب کا صبر بھی بڑا معروف ہے، اور آپ کے صبر کے بارے میں آپ پر مختلف اقوال ہیں کہ کتنے سال بیماری رہی، کوئی 7 سال کہا، کسی نے 12 سال، کسی نے 14، کسی نے 18، لیکن مال بھی سارا تلف ہو گیا، اللہ رب العزت نے اولاد بھی لے لی، اور زوجہ محترمہ وہ بھی ناراض ہو گئی، اور جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ اب جب کیڑے پڑے نا
تو حضور بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور مولانا روم نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے یہاں کہ صرف زبان رہ گئی تھی اور دل رہ گیا تھا. تو جب کیڑوں نے زبان اور دل کو ڈسنا شروع کیا نا، آپ نے کہا میرے مولا یہ دو چیزیں تو تھیں، زبان سے تیرا ذکر کرتا تھا، دل تیری محبت کا مرکز تھا. تو مولا اب جب یہ دو چیزوں کو انہوں نے ٹچ کیا نا، اور وہاں پہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور اے میرے محبوب یاد کر میرے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو ندا دی، انی مسنی الضر، کہ مجھے بس تکلیف نے آ کے مس کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں تو لٹ گیا، میں تو مارا گیا، میرا تو سارا خاندان چلا گیا، میرا سارا مال چلا گیا، ساری دولت چلی گئی، میری صحت بھی چلی گئی، سارا کچھ چلا گیا. بلکہ کیا کہا؟ مسنی الضر، بس مولا تکلیف نے آ کے مس کیا ہے. اور آگے کوئی جملہ نہیں بولا. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. بس اتنی بات کر دی اور کہا کہ میرے مولا آگے بس تو بہتر جانتا ہے. بس پھر اللہ پاک نے آپ کی فوراً دعا قبول کر دی، پھر صحت بھی دے دی، پھر اولاد بھی زیادہ دے دی، ڈبل دے دی، مال و دولت بھی دے دیا. اور شکرانے کے لیے پھر نفل پڑھنے لگے 4. کتنے؟ 4 کی نیت کی. ابھی بیماری سے اٹھی تھے، کمزوری تھی، 3 پڑھے اور پھر بیٹھ گئے. چوتھے کے لیے کھڑے، 3 پہ سلام پھیر دیا. اللہ پاک نے کہا ہم نے آپ کے 3 بھی، اور یہ آپ کی نماز مغرب وہی حضرت ایوب کی سنت ہے. یہ جو آپ کی نمازیں ہیں نا 4، یہ مختلف انبیاء کی سنتیں ہیں، ان کے نوافل ہیں. صبح حضرت آدم کے 2 نفل تھے، اس لمحے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی نماز فجر بنا دی. زور کے بارے میں آتا ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق کی بشارت ملی تھی تو وہ زور کا ٹائم تھا، جب وہ ملائکہ آئے تھے، آپ نے بشرا وغیرہ بھی تیار کر کے دیا. تو آپ حضرت اسحاق کی بشارت پر 4 رکعت نفل پڑھے، وہ آپ کی نماز زور بن گئی. حضرت عزیر کو جب زندگی ملی، اللہ پاک نے 100 سال کے بعد اٹھایا تو وہ نماز عصر کا وقت تھا، انہوں نے 4 نفل پڑھے، وہ آپ کی نماز عصر بن گئی. اور یہ جو مغرب ہے، یہ حضرت ایوب نے مغرب کے ٹائم پہ غروب آفتاب کے بعد 4 نفل پڑھنے کی نیت کی، 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا، اللہ پاک نے آپ کے 3 ہی قبول کر لیے، اور یہ آپ کی نماز مغرب بن گئی. اور عشاء کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سیدنا یونس علیہ السلام اس وقت ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے 4 رکعت نفل پڑھے شکرانے کی، تو وہ آپ کی نماز عشاء بن گئی. تو پھر آگے سورہ حج شروع ہو جاتا ہے. اب سورہ حج کے اندر بھی بہت سے مضامین ہیں، لیکن اس میں ایک اہم مضمون ہے، وہ تقوی کے حوالے سے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ جو تمہاری قربانیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کو نہ تو تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ رب العزت کو تو تمہاری قربانیوں سے صرف تقوی، کہ تم اس کی رضا کے لیے جان دے رہے ہو، اس کی بارگاہ میں تو صرف وہ پہنچتا ہے. گوشت آپ خود کھا لیتے ہو، خون زمین پہ گر جاتا ہے، اللہ رب العزت تو صرف اس تقوی کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنا ہے. اور پھر ایک بہت بڑا اور اہم مضمون اس کے اندر آیا ہے، وہ مضمون بڑا تاریخی نوعیت کا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ رب العزت بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو نہ ہٹائے، اگر ہمیشہ ظالم دنیا پہ مسلط رہے اور ظالموں کی حکومت رہے، ظالموں کا اقتدار رہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، صوامع ان کہتے ہیں خانقاہوں کو. تو فرمایا لَهُدِّمَتْ، تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی خانقاہیں، وَبِعٌ، اور یہ جو یہودیوں کے عبادت خانے ہوتے ہیں، فرمایا وہ تباہ ہو جائیں گے، وَبِعٌ
युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, जहां कसरत के साथ अल्लाह का नाम लिया जाता है। तो यहां पर 4 मज़ाहिब की इबादत गाहों का जिक्र किया, यानी खानकाहें जो सूफिया की, औलिया की पुराने जमाने में भी होती थी, उनको सवामे उन कहते हैं। इसी तरह बियउन गिरजे, सलावातुन कलीसे व मसाजिदुन और मस्जिदें, ये 4 ही बड़े इबादत के मरकज होते हैं। ये बुजुर्गों की औलिया की खानकाहें होती हैं। ईसाइयों के पहले ज़माने में गिरजे होते थे और इनके यहूदियों के कलीसे होते थे और मुसलमानों की, तो फरमाया ये सारी तबाह हो जाएंगी। तबाह क्यों हो जाएंगी? अगर मुसलसल जालिमों की हुकूमत रहे और दीन दुश्मन कुव्वतों की हुकूमत रहे, तो दीन दुश्मन कुव्वतें कभी नहीं चाहते कि आपकी मस्जिदें आबाद रहें। हर दौर में जो दीन दुश्मन कुव्वतें होती हैं, उनकी पहली ज़रब लगती है आपकी मसाजिद के ऊपर है, आपकी इबादतगाहों के ऊपर है। ये क्यों कलीसे वैरान पड़े हुए हैं? कभी आपने देखा है ये गिरजे क्यों वैरान हो गए हैं? अब संडे को भी कोई नहीं जाता। वो शादियां के लिए हाल बन गए हैं, वो दूसरे मजहब के लोगों को दे रहे हैं, वहां पे रेस्टोरेंट बन गए हैं, शादी हाल बन गए हैं, क्लब बन गए हैं। क्यों ऐसा हुआ? ब्रेकफास्ट भी ऑफर करते हैं, कोई नहीं जाता। और अल्लाह ताला ने यहाँ मसाजिद का जिक्र किया। अगर आप ये जिद्दोजहद न करें ना कि अहले हक हमेशा गालिब रहे, अहले हक, जिस दिन अहले हक की हुकूमत दुनिया से खत्म हो जाएगी, तो साथ आपकी मसाजिद भी बंद हो जाएंगी। ये लोग जो कहते हैं ना कि वो जी सियासत में क्या लेना देना है उलमा का, आप देख रहे हैं ना जो कुछ हो रहा है पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर क्या हो रहा है। और ये थोड़ा अरसा है, अगर इसी तरह के जालिम हुक्मरान रहे, फासिक व फाजिर, बद किरदार, करप्ट, बेदीन किस्म के, तो मसाजिद भी खत्म हो जाएंगे। मस्जिद होंगी लेकिन नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। ये कुरान मजीद की आयत है। इमाम अली मकाम को क्या जरूरत पड़ी थी इतना बड़ा मार्का? मदीना पाक में रहते थे, हजूर का शहर था, सारी दुनिया जान की सहूलतें थी, सारी इज्जतें थी, क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी जाके दी? वो ज़ाहिर से नहीं कहते कि हम मस्जिद बंद करने लगे हैं, वो माहौल ऐसा दे देते हैं मुआशरे को, सोसाइटी को, वो कल्चर ऐसा दे देते हैं, वो गैर महसूस तरीके से मजहब लोगों के जहनों से निकाल दिया जाता है। किबला हुजूर ने एक दफा फरमाया कि ये जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम आते हैं ना, आपने देखा मजहबी प्रोग्राम कौन लोग कर रहे होते हैं? एंकर कर रहे होते हैं, अदाकार कर रहे होते हैं, मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं, जिन्हें दीन की अलिफ बे भी नहीं आती। लोग उनकी हालतें देखते हैं, उनके हुलिये देखते हैं, उनकी शक्लें देखते हैं, और मौलवी भी ऐसे बिठाएंगे जो बिल्कुल यानी बेकार किस्म के होंगे। मैं नाम नहीं लेता किसी का, मस्खरे किस्म के बिठाएंगे, जिनके पास न कुरान का इल्म, न सुन्नत का, न इल्म का, न उनके पास कोई किरदार। अब आप देख रहे हैं ना, कोई वो आलिम ऑनलाइन एक प्रोग्राम एक मौलवी साहब करते थे, आप उसकी आज के हरकतें देखते हैं, और हमारी कौम के वो मजहबी हीरो थे। ऐसे लोगों को जानबूझ के प्रमोट किया जाता है, ऐसे लोगों को इसलिए किया जाता है कि लोग इनको देखकर मजहब से दूर हो जाएंगे। वो देखेंगे जी इनको तो सुनता ही कोई नहीं, जी लोग तो मजहबी प्रोग्रामों को, किबला ने कहा फिर वो सर्वे करवाएंगे ना, ये उस जमाने में पीटी भी होता था, वो कहेंगे लोग सुनते नहीं है कि हम क्या करें। तो आपने कहा हमने भी फहमुल कुरान दिया है, जब हमारा फहमुल कुरान आता था तो सड़कें भर जाती थी। तो फिर उन्होंने ऐसे लोग बिठा दिए दीन की दावत के लिए, दीन के प्रोग्राम के लिए, जिनके अंदर ना कोई इल्म है, ना कोई किरदार है, ना कोई अखलाक है, उनकी ज़बान में कोई तासीर ही नहीं है, उन्हें दीन न समझाना आता है, ना उन्होंने दीन पढ़ा होता है, चंद चीज़ें पढ़ के तो लोगों को फिर दीन से मुतनफर करते हैं। ये इस तरीके से ज़ेर बनाए जाते हैं। इसके लिए ये कुरान मजीद की जो आयत है, और इससे आगे फरमाया अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये उसूल अल्लाह पाक ने दे दिया। अगर पहले दौर के लोग भी खड़े हो जाते तो अल्लाह पाक उनकी भी मदद करता, लेकिन उन्होंने फिर दीन को छोड़ दिया। तो अब हमारे लिए इसमें सबक ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मसाजिद आबाद रहें, हमारे दीन आबाद रहें, हमारी नस्लें दीन के साथ रहें, तो हमें दीन के लिए जिद्दोजहद करनी होगी। अगर हमने ये जिद्दोजहद छोड़ दी तो आपकी नस्लें दीन से दूर हो जाएंगी, ये मसाजिद ये भी सारी वैरान हो जाएंगी, बेआबाद हो जाएंगी।
جیسے پہلے مذاہب کی عبادت گاہیں ویران ہو جائے گی، اسی طرح آپ کی مساجد بھی ویران ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو ہمیشہ جد و جہد جاری رکھنی چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے، ایک اہل حق کا غلبہ رہے اور دوسرا خود مساجد کے ساتھ آباد رہے، مساجد کو آباد کرتے رہیں اور اپنی نسلوں کو مساجد کے ساتھ کنیکٹ رکھیں، ان کو لاتے رہیں، مسجدوں کے ساتھ ان کا تعلق بناتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں انہیں مسجد کی راہ ہی نہ آئے، انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ مسجد کس طرف ہے۔ لازم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلوں میں یہ چیز جاری رہے تو جد و جہد کبھی بھی نہیں چھوڑنی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔